الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت صاف ستھرا رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو گزشتہ مجالس سے ایک تسلسل سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ جس طرح ظاہر میں ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، یا ہم جیسے ظاہر میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو، ظاہری طور پہ صاف ستھرا رہنے والوں کو، اور باطن میں توبہ کر کے صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس مضمون کے کافی پہلو گزر چکے۔ آج جس پہلو کی بات ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے دماغ کی منفی سوچوں اور خیالات سے اپنے دل کو گندا کر بیٹھے اور دل کے تالاب کے اندر گند جمع ہو جائے، تو اس کی صفائی کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ دل کے تالاب میں یہ 4 راستے ہیں جہاں سے مواد جاتا ہے۔ اگر تو اچھا مواد جائے گا تو دل میں اچھا مواد جمع ہوگا، اور اگر ان 4 راستوں سے گند جائے گا، گندا پانی جائے گا، تو دل کا حوض، دل کا تالاب گندا ہو جائے گا۔ تو اس پر تو پچھلی مرتبہ بات ہو گئی کہ ان 4 راستوں یعنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو اور دماغ کی سوچ کو محفوظ کرنا کتنا ضروری اور کیسے انہیں محفوظ کیا جائے۔ اب آ جائیں اس حصے کی طرف کہ ایک نوجوان نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ اپنے ان 4 راستے کے اوپر حفاظت کا انتظام کرے گا، چوکیدار بٹھائے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان راستوں سے میرے دل کی طرف نہیں جائیں گی، لیکن جو گندگی اب تک دل میں جا چکی، جم چکی، اس کی صفائی کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا۔ تو یاد رکھیے کہ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش سے پہلے ایک چیز بنا ڈالی جسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی ندامت کا اظہار کر کے، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے، اپنی شرمساری کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا، غلط کیا، آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ اور جب یہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو انفارم کر دیجئے کہ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں انفسہم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اپنی جان پر، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جب ان سے ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ رب العزت نے پوچھا آدم میں نے آپ کو یہ پودا کھانے سے منع نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی وہ استغفار کی کیفیت میں آ گئے، سجدے میں گر گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں جو الفاظ ڈالے وہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور دعا بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو وہاں بھی جو خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، یا کوئی بندہ قصداً گناہ کر لے، جو بھی شکل ہو، یہ صرف اور صرف اپنی جان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، نہ خدا پر ظلم ہے، نہ شریعت پر ظلم ہے، نہ کسی اور پر، صرف اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت دینے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ توبہ جو ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت فلسفہ ہے جو خدا تعالیٰ کو ہم انسانوں کے بنانے سے پہلے معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انسان خطا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا پورا سسٹم ڈیزائن کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں نا، تو اس کو باقاعدہ مارکر اور فاؤنٹین پین نہیں پکڑاتے، اس کو لیڈ پینسل پکڑاتے، کچی پینسل پکڑاتے۔ حالانکہ وہ کچی پینسل ہے، اس سے لکیر گہری نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس پینسل کے پیچھے ایک ربر لگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس سے بچے نے لکھنا ہے اور اس سے خطا بھی ہونی ہے، اور اس خطا کو مٹانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو دیکھیے کہ یہ توبہ کا فلسفہ عام زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جس بندے نے کمپیوٹر بنایا تو کمپیوٹر کے کی بورڈ میں جہاں باقی کیز اس نے بنائی، ایک ڈیلیٹ کی کی بھی بنائی۔ کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ انسان کو کبھی کبھی کچھ ایسی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں صاف کرنا، ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، تو کمپیوٹر ڈیزائن کرتے وقت ڈیلیٹ کا بٹن ڈیزائن کر دیا۔ یہ توبہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اب اس کو ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ ہمارے نامہ اعمال سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ویسے یہ جو توبہ کرنا ہے یا سوری کرنا ہے، کسی کو کسی سے اپنی غلطی پر ایکسکیوز کرنا ہے، آخرت کے اعتبار سے تو اس کے فائدے بہت ہیں ہی ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ لہٰذا سمجھدار قومیں کہ جن کا مقصد صرف دنیا کی کمائی کرنا ہے، انہوں نے بھی اس توبہ کے فلسفے سے بہت کچھ سیکھا۔ چنانچہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر کسٹمر کمپلین سیل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کمپنی جو بھی چیز بیچ رہی ہے یا جو بھی سروسز دے رہی ہے،
ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کام کرنے والوں سے یا ہمارے آلات سے کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی جس سے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جس نے پیسہ دیا ہوا ہے اور آگے وہ جو چیز ہے کام نہ کرے یا پراپر سروس نہ ملے تو بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے ایکسکیوز کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھے سوری کرے، جس سے وہ دوبارہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کمپنیوں نے اپنے سروس سینٹرز کے اندر ایک باقاعدہ کمپلین سیل بنایا ہوتا ہے کہ اس قسم کے بھرے ہوئے جو کسٹمر آتے ہیں نا غصے سے، وہ وہاں جا کے پھر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اور آگے بھی عجیب بندہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے چن کے، اتنا ٹھنڈا بندہ کہ وہ جو بھی آ کر بات کہہ دے، حتیٰ کہ اگر بد کلامی، بد زبانی اور گالم گلوچ بھی کر لے تو وہ آگے سے کہتا ہے سر وی آر سوری، سر وی آر سوری، سر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپولوجائز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس سے وہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کمپنی کی سروسز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو توبہ کا فلسفہ ہے یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے اور اس کے دنیاوی فائدے بہت ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھی بڑی کمپنی ہے ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، کہ میں ڈرائیونگ کیسی کر رہا ہوں۔ نیچے ایک فون نمبر دیا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈرائیونگ ٹھیک نہیں کر رہا تو اس نمبر پر آپ میری شکایت کریں اور وہ بندہ آپ کو سوری کرے گا۔ تو یہ سوری کا یا توبہ کا یا کسی سے معافی مانگنے کا یہ فلسفہ تو ایسا ہے کہ جو دنیاوی طور پر اس کو اختیار کرے اس کو دنیاوی فائدے مل جاتے ہیں، جو خدا کے ساتھ اس کو اختیار کرے اس کو اخروی فائدے مل جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال درست ہو جاتا ہے، پچھلی چیزیں جو ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ چنانچہ کامیابی کے مختلف اصول ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، اور ہر کاروبار کے، ہر قسم کے کام کے اپنے رولز ہیں۔ کامیابی کے اصول اور کامیابی کے معیارات مختلف ہیں۔ چنانچہ کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری آمدن زیادہ ہو اور خرچے کم ہوں تو ہم کامیاب ہیں۔ آمدن زیادہ، خرچے کم، یعنی مثبت چیز زیادہ ہے، منفی چیز کم جا رہی ہے۔ پڑھنے پڑھانے والے اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن کی لائن کے لوگ، وہ جب امتحان میں سوالات کر کے آتے ہیں نا تو جو کہتا ہے نا میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے صحیح سوال زیادہ حل کیے اور غلطیاں کم کی ہیں۔ تو یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح اور بہت اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا ایک ہوائی جہاز جو اڑتا ہے تو وہ سکسیسفلی کامیابی سے صرف تب اڑ سکتا ہے جب اس کی انجن کی طاقت زیادہ ہو اور اس پر ڈالے جانے والا وزن کم ہو، لوڈ کم ہو، پھر وہ پرواز کرتا ہے۔ اگر انجن پاور کم ہو اور اندر لوڈ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ بالکل یہی مثال سمجھیں کہ اگر ہم روحانی پرواز چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ذکر اذکار سے وہ فائدہ ہو، وہ کیفیات ملے جو ہمارے اکابر کو ملا کرتی تھی، تو اس روحانی پرواز کا بھی اصول یہی کہ انجن پاور زیادہ یعنی نیکیاں زیادہ ہوں اور لوڈ کم سے مراد گناہوں کا لوڈ کم ہو۔ توبہ استغفار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آف لوڈ کر لیں اور نیکیوں کے ذریعے ہم اپنی پرواز کو تیز کر لیں تو اس سے روحانی ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ دنیا کے بھی کئی معاملات میں بہت کام کرتا ہے۔ توبہ کے معاملے میں اسلام ممتاز مذہب ہے، ممتاز دین ہے باقی ادیان کی نسبت۔ جیسے یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں، اور اگر ہونا بھی ہے تو بس ایسے ہی
تھوڑی سی ایام معدودہ، بس تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، پھر ہمارے لیے جنت ہے۔ اس کانسیپٹ کی وجہ سے وہ ٹکا کے گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، چونکہ گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائیں۔ اسی طرح عیسائی، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیں، وہ چرچ میں جا کے جس کو فادر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خدا کا پیشوا ہے، نمائندہ ہے زمین میں، وہ اپنے گناہ کا اقرار اس کے ساتھ ایک بند کیبن کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے جاؤ بچہ میں خدا سے تمہیں بخشوا دوں گا، اب تم جاؤ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور جاتے ہوئے چرچ کے ڈبے میں کچھ پیسے ڈال جاؤ، بس۔ گناہ اتنا آسان، جبکہ ہندو مذہب کے اندر گناہ کے کانسیپٹ کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ انہوں نے کہا 7 جنم ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ مرتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر 7 ٹائمز ان کا کانسیپٹ ہے، 7 جنم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک جنم میں انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے ان کے مذہب کے مطابق، جسے ہم اپنی زبان میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق کسی سے بڑا گناہ ہو جائے تو وہ اگلے جنم میں انسان نہیں ہوگا، کسی جانور کی شکل میں پیدا ہوگا، یہ اس کو سزا ملے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو اگلے جنم میں جانور ہی بننا ہے، پھر ٹکا کے گناہ کرو۔ گویا ایک گناہ، ایک بڑا گناہ ان کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو توبہ کا کانسیپٹ جو بالکل اعتدال کے ساتھ ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے، کہ گناہ کو فرمایا اتنا ہلکا بھی نہ سمجھو، بلکہ منافق کی نشانی بتائی گئی کہ منافق آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، پرواہ ہی نہ کی، اور فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، پھر وہ گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ اب یہ گناہ معاف ہو گیا۔ چنانچہ عام طور پہ توبہ سے متعلق یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بھی اگر کسی موقع پر ہمیں رونا آ گیا، ندامت کے آنسو نکل آئے، تو اب ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں، رونا آ جانا، یہ آنسو جو ہیں بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرماتے دیکھو ہمارے ملک میں جب کوئی امپورٹڈ چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ جی یہ نایاب ہے، یہ یہاں سے نہیں ملتی، یہ دور سے منگوائی گئی ہے، تو ایکسٹرا پیسے دے کے، زیادہ قیمت دے کر وہ خریدتے ہیں، کیوں جی یہ دور سے آئی ہے، یہ لوکل اویلیبل نہیں ہے، یہاں ملتی نہیں ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ رکوع سجدہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آنسو والی نعمت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب کوئی مومن بندہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو یہ اس کے آنسوؤں کو بڑی قدر کے ساتھ وصول کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ امپورٹڈ چیز ہے، دور سے آئی ہے۔ تو آنسوؤں کا آ جانا یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو جہنم کے اندر ہوگا اور سن رہا ہوگا لوگوں کی آوازیں کہ فلاں کا شفاعت کرنے والا آ گیا، اس کی شفاعت قبول ہو گئی، اس کو جہنم سے نکال دیا گیا۔ پھر اعلان ہوگا کہ فلاں کا سفارشی آ گیا، فلاں کی شفاعت ہو گئی، اس کی شفاعت قبول ہو گئی، اس کو جہنم سے نکال لیا گیا، حتیٰ کہ سب کے نام پکارے جائیں گے اور سب کو نکال لیا جائے گا، اور یہ سوچتا ہوگا کہ میری شفاعت کون کرے گا، میری سفارش کون کرے گا، تو یہ نا امید ہو جائے گا۔ خیر بڑی مدت کے بعد اس کا نام پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی شفاعت بھی کی گئی، لہٰذا اس کو بھی جہنم سے بری کیا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ بھی میری شفاعت کس نے کی، کس نے میری سفارش کی، کون شخص ہے وہ؟ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ
تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ایک اتنا چھوٹا آنسو کا قطرہ تھا جس سے تمہاری پلکوں کے بال گیلے ہو گئے تھے، وہ ٹپک بھی نہیں پایا، اتنا چھوٹا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ایک وقت میں گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر آپ کی خاطر رو پڑا تھا، اور اتنا چھوٹا آنسو یعنی میں نکل آیا تھا۔ اس آنسو کے قطرے نے اس کی شفاعت کی اور وہ قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ توبہ کے لیے آنسو کا نکل آنا بڑا قیمتی ہے۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے کہ یہ سوچ لینا کہ اب ہم رو پڑے، آنسو نکل آئے، دھاڑے مارنی شروع کر دیں، اب اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اسلام میں ہر چیز میں اعتدال ہے، توبہ کے کانسیپٹ میں بھی اعتدال ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی ایسی کیفیت بن جائے کہ انسان کو واقعی جذبات کے اندر اللہ کے ساتھ ایسی لو لگ جائے، اتنی محبت ہو اور ایسی کیفیت بن جائے، آنسو بھی نکل آئیں، تو انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن ایک تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی توبہ نہ کی جائے، اس کی نیت نہ کی جائے، اور دوسرا جو انسان کے اوپر دین ہوتا ہے، یعنی انسان کے سر پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اب یہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یہ دو طرح کے، ایک حقوق اللہ کے اندر اور ایک حقوق العباد کے اندر۔ حقوق اللہ کے اندر تو سیدھے سیدھے فرائض ہیں کہ بالفرض ایک شخص کی زندگی کی 2 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، بالفرض 2 سال کے اس کے رمضان کے روزے رہ گئے، حج اس پہ فرض ہوا تھا اس نے ادا نہیں کیا، زکوٰۃ بھی اس پہ چند ہزار یا لاکھ روپے ہے۔ اب وہ روئے دھوئے، دھاڑے مارے، معافیاں مانگے، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ جو فرائض اس کے اوپر ہیں یہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ 2 سال کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، 2 سال کے جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کو قضا کرنے پڑیں گے، لوٹانے پڑیں گے۔ حج جو اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا اس نے نہیں کیا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ صرف رونے دھونے سے، مطلق رونے دھونے سے معاف نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح حقوق العباد کے اندر اگر لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 گھنٹے رو دھو لیں تو سارا معاملہ صاف۔ نہیں بھائی، جس کا جو قابو کیا ہوا اس کا واپس کرو اور اس بندے سے معافی مانگو۔ یہ توبہ وہاں سے ہوگی، یہ معافی وہاں سے ملے گی، یہ صرف مطلق رونے دھونے سے نہیں ملے گی۔ اس لیے اس توبہ کے جو کانسیپٹ ہے، اور اس کو کامل توبہ کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کامل توبہ کیا ہے اور مطلق توبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں، حقیقی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک نماز جب جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور پھر دوسری نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اس دوران جو اس سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان نمازوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ صغیرہ گناہ تو ساتھ ساتھ بھی دھل جاتے ہیں، لیکن جو کبائر ہیں یا آپ کے سر پر دین ہے وہ جب تک ادا نہیں کریں گے ادا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث جب ہمارے استاد جی نے ہمیں سنائی تو ہم حیران ہو گئے، بچپن سے سنتے آئے تھے کہ شہید کا بڑا درجہ ہے، اور واقعی ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ جب کوئی شخص شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، اور واقعی اللہ کی راہ میں شہید ہو، یعنی اللہ کے لیے اس نے جہاد کیا ہو اور شہید ہو جائے، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہیں الا الدین، دین کا اسے حساب ہوگا۔ اگر لوگوں کی اس نے چیزیں قابو کی بھی تھیں، لوگوں کے حقوق تھے اور ادا نہیں کیے تھے، اس کا اس سے سوال ہوگا۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے مطلق توبہ اور کامل توبہ اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زندگی میں کامل توبہ کرے۔ ہاں مطلق توبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کئی مجالس میں کئی موقعوں پر ہوتی رہتی ہے اور وہ ہوتی رہنی چاہیے، لیکن کامل توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کے اندر
اپنے آپ کو دھلوا لینا، توبہ کر لینا یہ آسان ہے، آخرت کے اندر جا کر توبہ کا جو معاملہ ہوگا یا جس طریقے سے اس گناہ کو دھویا جائے گا وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور پھر اگر ان سے کوئی دنیا میں کوئی معاملہ 19-20 ہو گیا تو انہوں نے فوراً اس معاملے کو کلیئر کیا، صاف کیا، اپنے سر پر باقی رہنے نہیں دیا۔ چنانچہ اس میں چند واقعات ہیں، یہ واقعات آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے، متقی بندے کیسے اپنے آپ کو دنیا میں پاک صاف رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے دامن پر کوئی داغ لے کر ساتھ نہیں جانا چاہتے دنیا میں تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، لیکن ہم اس داغ کو دھلوائیں گے۔ چنانچہ ایک نوجوان جو بڑا متقی پرہیزگار، بھوک سے برا حال، کہیں جا رہا تھا تو آگے دریا آ گیا، تو دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں کیا کھاؤں، بھوک سے برا حال ہے، فاقہ کئی دن کا، لیکن زندگی تقوی والی، کسی کا چوری کا مال نہیں استعمال کیا، کسی کا بغیر اجازت مال استعمال نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب کہیں سے تیر کے آ رہا ہے، تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک میں انسان زیادہ تحقیق ویسے ہی نہیں کرتا، بس یہ میرے لیے ہے، اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب کھا لیا، پیٹ میں کچھ چلا گیا تو خیال آیا کہ بھئی یہ سیب کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق تو کریں۔ تو انہوں نے جس رخ سے پانی بہہ رہا تھا، آ رہا تھا، اس طرف جانا شروع کر دیا، پانی کے بہاؤ کے خلاف، کہ اسی طرف سے آیا، یہیں پہ جاتا ہوں۔ تو جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا کہ کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں سیبوں کا ایک باغ تھا، اور ایک درخت جو ہے اس کی شاخیں دریا کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں سے یہ سیب ٹوٹا ہوگا، دریا میں گرا اور میں نے کھا لیا۔ تو کہنے لگے کہ چلو ایک سیب ہی تو ہے، میں اس کے مالک سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھئی اس طرح غلطی سے آپ کا سیب میں نے کھا لیا، ارادہ تو نہیں تھا۔ تو باغ کے اندر گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا، جو باغ والا تھا اس کا، اس نے آوازیں وغیرہ دی اور ان کو باہر بلایا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی تھے، بڑی عمر کے، انہوں نے پوچھا جی، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی شدید، اور پانی میں سیب بہتا ہوا آیا، میں نے کھا تو لیا، لیکن بعد میں خیال آیا، دیکھا تو آپ کا باغ ہے، میرا غالب گمان ہے کہ آپ کے باغ کا ہی سیب ہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو جب بڑے میاں نے دیکھا کہ یہ تو معافی مانگنے کے لیے گھر تک آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، کوئی جرمانہ کہیں تو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف کروں گا تو صرف ایک صورت میں کروں گا، ورنہ آخرت میں تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کروں گا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ بھئی کس مشکل میں پھنس گیا، ایک سیب ہی تھا، میں خود معافی مانگنے آیا ہوں، یہ معاف بھی نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں کہ ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی بتائیے کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک اپاہج بیٹی ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، یہ قبول کرتے ہو تو میں معاف کرتا ہوں، ورنہ معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، یعنی ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک زندہ لاش ہے، اس کو میں ساری زندگی اٹھا اٹھا کے پھروں گا۔ پہلے کچھ دیر کے لیے سوچنے لگ پڑے کہ ایک سیب کی اتنی بڑی سزا کہ ساری زندگی مجھے ایک لاش کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب پھر کچھ خیال آیا کہ آخرت میں اگر انہوں نے واقعی کیس کر دیا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں جو سزا ملے گی وہ بہت زیادہ ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ میری جوانی ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، لیکن چلو جو خطا ہوئی وہ خطا معاف تو ہو جائے گی نا، تو میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں رہے گا۔ حقوق العباد کا اتنی سمجھ دی انہیں، مان گئے۔
وہ کیا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہش تو نہیں تھی لیکن خیر نکاح ہو گیا۔ اب جب یہ رات اپنی دلہن کے پاس گئے تو وہ دیکھا کہ وہ تو بالکل ایک نارمل جیسے عام لڑکی ہوتی ہے، خوب شکل، دیکھنے والی، بولنے والی، ہنسنے مسکرانے والی، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک۔ تو یہ پہلے سمجھے کہ شاید ان کی کوئی 2 بیٹیاں ہیں، میرا نکاح دوسری کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال ملاقات کے بعد یہی کیا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میری تو اور کوئی بہن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ خیر بڑا تعجب ہوا، رات گزر گئی۔ اگلے دن جب دوبارہ سسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں جی اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، وہ تو اچھی بلی ہے، اچھی بلی خوب شکل لڑکی ہے، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ تو اس وقت پھر انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی اس بچی کو تقوی طہارت کی تربیت دی اور ساری زندگی اس کی حفاظت کی۔ کہنے لگے میں نے اس کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ یہ ساری زندگی اسی مکان میں رہی ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اتنی پاکیزہ ہے۔ اس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کی اپنے کان میں آواز نہیں سنی، میں نے کہا یہ بہری ہے۔ ساری زندگی کسی غیر مرد سے اس نے بات نہیں کی، میں نے کہا یہ گونگی ہے۔ اور یہ اس 4 دیواری سے کبھی باہر نکل کے نہیں گئی، تو میں نے کہا ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اور اس کو میں نے قرآن کی حافظہ بنایا، دین کی عالمہ بنایا۔ تو اب میں اللہ سے مانگنے لگا کہ یا اللہ اتنی میری متقی پرہیزگار بچی ہے، اس کے لیے خاوند بھی کوئی ایسا عطا فرما دیں جو اتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو جب تم نے آ کے ایک معمولی سے سیب کے اوپر مجھ سے معافیاں مانگنی شروع کی تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو یہ اتنا اچھا خوب شکل نوجوان ہے، یہ نہ میرے پاس آتا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے میرا سیب کھا لیا۔ اس کے دل میں خدا خوفی تھی، تقوی تھا، آخرت کا خوف تھا، گناہوں کا خوف تھا، اس لیے یہ میرے پاس آیا۔ تو فرمانے لگے تمہیں میں نے تمہاری اس بات کی وجہ سے ہی اپنی بیٹی کے لیے ذہن میں سلیکٹ کر لیا تھا۔ اب ایک ہیلا ہوا کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا، اور شرط جو ہے وہ نکاح کی رکھ دی۔ تاہم جب اتنی متقی لڑکی اور اتنا متقی نوجوان، ان کا جب نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام انہوں نے نعمان رکھا، اور یہ وہی نعمان ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ان کے والدین کا قصہ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے دنیا میں اپنے گناہ کو دھلوا لینا ہے، اس بوجھ کو ساتھ لے کے نہیں جانا، وہ کتنا ہی اعمال میں متقی پرہیزگار تھا، ایک داغ کو بھی اپنے اوپر برداشت نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے تو خیر بہت واقعات ہیں کہ ان کو ہمیشہ اپنی انجام کی، اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ ہونے کی بشارت دی، یہ 10 وہ لوگ تھے جن کو زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ ویسے تو سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کو زندگی کے اندر یہ بشارت دے دی گئی۔ اس کے باوجود عمر رضی اللہ ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہتے، روتے رہتے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر تمام منافقین کے نام بتا دیے اور وعدہ لیا کہ آپ یہ کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ گویا یہ بتا دیا کہ میں جانتا ہوں کون کون منافق ہے، لیکن ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کا معاملہ کرتے رہے، کبھی ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھایا، کبھی ان کا پردہ نہیں کھولا، کبھی انہیں ذلیل نہیں کیا۔ یہ اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم تو کسی کے بارے میں خام خواہ دل میں کوئی منفی بات آ جائے
اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم پتہ تھا یہ بندہ منافق ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ رکھا۔ تاہم ایک صحابی کو، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سب کے نام بتا دیے اور منع بھی فرما دیا کہ آپ نے یہ پردہ نہیں کھولنا۔ اب صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سارے منافقین کے نام بتا دیے گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ جب کوئی مسلمانوں میں فوت ہو جاتا تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ اس جنازے میں ہوتے تھے تو باقی بھی پڑھ لیتے تھے، اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو باقی بھی کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی اور کہا کہ میں آپ سے منافقوں کے نام نہیں پوچھتا کہ مجھے نام بتائیں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، بس میں اتنا پوچھتا ہوں کہ اس فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ ہیں، فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ ہوتے۔ ان کے اوپر اپنی آخرت کا کتنا غم تھا، اپنے انجام کار کا کتنا غم تھا کہ کوئی شخص بھی میرا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، آخرت میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایک عورت، کوئی ایک بچہ میرے خلاف کیس نہ کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ گشت کر رہے تھے، چونکہ عادت تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کسی سفر پر گئے تھے، سفر سے واپسی یعنی قریب کسی شہر میں گئے تھے، سفر سے واپسی تھی، تو شام کا وقت ہو گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا میں شہر کے حال احوال لے لوں۔ تو وہ ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، تو وہ خیمے کے قریب چلے گئے حال دریافت کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اس خیمے میں ایک بوڑھی عورت ہے جو کافی دور سے آئی ہے، وہ وہاں آ کر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کو چہرے سے پہچانتی نہیں تھی، انہوں نے بھی تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، بس ویسے ہی ایک عام شہری بن کے حال احوال لینے شروع کر دی، اماں کہاں سے آئی ہو، کس کام کے لیے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا کہ میں تو عمر سے اپنا حساب کتاب کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً چوکنے ہو گئے، فرمایا اماں بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگی کہ عمر کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، یعنی میرے کچھ معاملات تھے کہ مجھ تک راشن نہیں پہنچا یا مجھے اناج نہیں وقت پہ ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں اللہ آپ پہ رحم کرے، بھلا عمر کو اس بات کی کیا خبر؟ آپ پتہ نہیں ملک کے کس حصے سے آئی ہیں، عمر کو آپ نے کوئی پیغام بھی بھیجا، اطلاع بھی بھیجی؟ تو اس پر اماں نے کہا کہ واہ، ہمارے امیر المومنین بنے اور ان کو ہماری خبر ہی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جا چکے تھے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ اماں تو کل قیامت کے دن میرے خلاف کیس کر دے گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ بوڑھی اماں کے ساتھ ذرا گپ شپ کرنا شروع ہو گئے، تھوڑا سا ادھر ادھر کی باتیں ذرا وہ نارمل ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو جب تھوڑا سا اس کے ساتھ ایسی بات کر لی کہ وہ تھوڑی نارمل ہو گئی، تو کہا اچھا ایسا کرتے ہیں اماں، آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ آپ مجھے پیسوں کے عوض بیچ دیں۔ آپ بتائیں کتنے درہم لیں گی کہ جس کے بعد عمر کی جانے والی ساری زیادتی کو آپ معاف کرتی ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ بھلا تکلیفیں بھی کوئی بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں آپ سے معاملہ کر رہا ہوں نا، میں عمر کی طرف سے آپ سے معاملہ کر رہا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کو جو بھی تکلیف عمر کی طرف سے پہنچی ہے وہ آپ مجھے بیچ دیں۔ خیر جب تھوڑا زور دیا، تھوڑا اس کو بات سمجھائی، تو وہ اتنی سادہ عورت تھی کہ 15 درہم یا 18 درہم، مجھے صحیح مقدار بھول گئی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ راضی ہو گئی کہ ہاں اتنے درہم کے اوپر میں اپنے سارے حقوق معاف کرتی ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اماں چونکہ مان گئی ہے، میں اس معاملے کو لکھ لیتا ہوں، اس معاملے کو لکھ لیتا ہوں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ سفر سے آ رہے تھے تو ان کے پاس کوئی قلم قسم کی چیز تو تھی لیکن لکھنے کے لیے کاغذ کوئی نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا
کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں صبح کا انتظار کروں اور میری موت واقع ہو جائے یا اس عورت کی موت واقع ہو جائے اور یہ معاملہ یہیں رہ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے اپنی قمیض کا دامن پھاڑ لیا، اس کپڑے کو پھاڑ لیا، اس کو کاغذ بنا لیا اور اس کے اوپر لکھنا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ اس بوڑھی اماں نے اپنی ساری تکالیف جو ہیں وہ 18 درہم کے اندر وہ مجھے بیچ دی ہیں۔ خیر اماں خوش ہو گئی اور اماں نے کہا کہ حقیقت میں تو امیر المومنین بننے کے لائق تھا، تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، اتنا خیال کرتا ہے۔ تو خیر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں جب آپ کل جائیں گی نا خلیفہ کے پاس تو مجھے بھی وہیں پائیں گی۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں حضرت علی رضی تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی تعالیٰ یہ تلاش کرتے ہوئے کہ عمر رضی تعالیٰ نے اتنے بجے تک آنا تھا، وہ پہنچے نہیں، تو وہ بھی راؤنڈ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے۔ اب جیسے وہ قریب آئے تو قریب آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب جیسے یہ بات کہی اور بڑھیا نے سنا کہ یہ امیر المومنین عمر رضی تعالیٰ ہیں تو بڑھیا کے اوپر ایک کپ کپی آ گئی اور کہنے لگی ہائے میری کم بختی، ہائے میرا بڑھاپا کہ میں نے امیر المومنین کے منہ پر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کو خیال آنے لگا کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت اور میں پہچانتی نہیں تھی اور میں ان کے منہ پر ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حوصلہ دیا کہ اماں نہیں آپ بالکل پریشان نہ ہو، میرا آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، آپ اپنی تکلیفیں مجھے بیچ چکی ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان خاتون کو راضی کیا۔ اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ کو کہا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ وہ کپڑا جو معاہدہ اس عورت سے لکھوایا ہے یہ میرے کفن کے اندر میرے سینے پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر! جن کو اپنی آخرت کی اس طرح فکر تھی کہ ہمارے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، وہ اس طرح سے پھر کامل توبہ کیا کرتے تھے کہ کسی ایک فرد کا بھی کوئی حساب کتاب دینے لینے والا نہ ہو۔ واقعات تو بہت ہیں، بس میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو خود تربیت دینے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اندازہ کیجئے ان کی انتہا کیا ہوگی، وہ اپنا دامن کتنا صاف رکھتے تھے۔ اب اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب ہے، آخری وقت میں بخار ہو گیا تھا، شدید ضعف ہو گیا تھا چلنے میں بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسی حالت میں صحابہ سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے یا کسی نے مجھ سے حق لینا ہے تو وہ ابھی میرے سامنے اس کا مطالبہ کر دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے ان سے حق لینا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر احسانات کیے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کو قائم کرنے کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی معاملہ کرنا ہے لین دین کا وہ کر لے۔ تو ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا آپ کا ایک معاملہ ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا ایک سفر کے اندر آپ کے ہاتھ میں چابک تھا، وہ جو جانوروں کو مارتے ہیں جس سے، وہ چابک تھا اور آپ نے وہ چابک مارا اور وہ میری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا آپ کا معاملہ ہے۔ اب جب اس مسلمان نے یہ بات کی تو صحابہ اکرام کی حالت عجیب ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تو اب اس چابک جو تجھے غلطی سے لگ گیا تو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو خیر انہوں نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور مطلب تھا کہ مجھے حساب چاہیے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم حاضر ہیں، تم ہمیں ایک کے بجائے 100 چابک مار لو، 500 چابک مار لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی نہ لگاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، میرا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعف کی حالت میں تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے
چابک منگوا لیا اور چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ آپ بھی میری کمر پر اسی طرح چابک مار لیں تاکہ آپ کا بدلہ ہو جائے اور حساب کتاب برابر ہو جائے۔ اس مسلمان نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ انصاف ابھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جس وقت آپ کا چابک مجھے لگا تھا میرا ننگا جسم تھا، قمیض نہیں تھی، آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں اور صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، فرمایا کہ نہیں میرا کرتا اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کر دیا اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اوپر کیا تو وہ صحابی جو ہیں جو بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے چابک پھینک دیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں نبوت کی ایک مہر تھی، ایک نشانی تھی، اس کو احادیث کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا سا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ ہیلا مہر کو چوم لوں، اس کی زیارت کر لوں، اس لیے میں نے یہ ساری بات کی، میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا امتی کے اس بدلہ دینے کے لیے 100% تیار ہو گئے تاکہ اس کا میرا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے۔ ہمیں اتنے پیارے نبی جن کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کر لیتے ہیں اور ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ہم نے کبھی یہ ارادہ بھی نہیں کیا کہ جو لوگ ہم سے خفا ہیں، جن پر ہم نے کچھ زیادتی کر لی، چاہے زبان سے کر لی، چاہے ہاتھ سے کر لی، یا مالی اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا، ہم اس کے ساتھ اپنا حساب کتاب معاف کروا لیں، اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں۔ میت کے اوپر اعلان ہو رہا ہوتا ہے، بھائی کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو ابھی بتا دے۔ بھلا بتائیے کہ جو بندہ آپ سے زندگی میں ناراض تھا اتنا کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ آپ کے جنازے میں آئے گا؟ وہاں کیوں کھڑا ہوگا؟ وہ تو ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر میت کو دیکھ کر کون جگرے والا ہوگا جو اپنے بدلے کی بات کرے گا؟ لیکن وہ دل میں رکھے گا، ہو سکتا ہے معاف نہ کرے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب تک سانس چل رہی ہے زندگی کے اندر اپنے معاملات کو صاف کروا لیں۔ کامل توبہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کے حقوق یعنی فرائض میں سے بھی کوئی چیز نہ ہو اور بندوں کے حقوق میں سے بھی دین میں سے کوئی چیز نہ ہو، نہ قرضہ، نہ غصب، نہ ظلم، نہ زیادتی، ہر ایک کے ساتھ معاملہ صاف کیا ہو تاکہ جب ہم آگے جائیں، اپنی قبر میں جائیں، اگلے جہان میں جائیں تو کوئی شخص ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، کوئی شخص ہمیں اللہ کی عدالت میں گھسیٹنے والا نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں کامل توبہ، اور اس کامل توبہ کی زندگی بھر توفیق مانگتے رہنی چاہیے اور اس کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ آپ کو میں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو کس طرح انہوں نے توبہ کروائی تھی۔ پہلے ان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے گندک کی دکان کھلوائی، پھر بھیک منگوائی، پھر کہا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے لکھنا شروع کرو، پورا رجسٹر بھر گیا، فرمایا ہر ایک سے جا کے معافی مانگ کے آؤ، اور ہر ایک سے معافی منگوائی۔ 5 سال گزر گئے اس کام میں، اس کے بعد پھر اللہ کا نام سکھایا، وہ صاحب نسبت ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی وہی بات کہ کوشش کریں آئندہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں ہی نہ۔ بھئی جب بعد میں معافیاں مانگنی ہے، رونا دھونا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اتنے آرام سے معاف نہ کرے، صحیح بات ہے۔ معافی یہ تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی معافی کو پھینک کے آ جائیں گے اس کے سامنے، معافی مانگنی ہے، اس کو منانا ہے، نہیں مانے گا ہدیہ دینا ہے، نہیں مانتا تو اسے پوچھے بھئی کس طرح مانو گے، کیا کروں تو مان جاؤ گے، تو پھر وہ اپنی دل کی بھڑاس نکالے گا، نہ جانے کس طرح مانے۔ تو سب سے بہتر اور اولاً تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی نہ جائے، اور اگر ہو جائے تو اس کو جلد از جلد
معاف کروایا جائے۔ آج ہم لوگوں کی چیزیں استعمال کرنے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کی چیز بھی استعمال کر لی بلا اجازت اور اس کو تکلیف بھی کتنی پہنچا دی۔ اکثر اداروں کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ایک نوجوان دوسرے کی چپل بغیر اجازت پہن کر چلا جاتا ہے، ایک تو اس کی چپل گم ہوئی، وہ سمجھے گا چوری ہو گئی، چاہے لے جانے والا یہی سوچ رہا ہو کہ میں 10 منٹ بعد غسل خانے سے واپس لا کر رکھ دوں گا، لیکن اس کے دل کی حالت دیکھیے کہ وہ سمجھ رہا ہے میری چپل گئی، چوری ہو گئی۔ اور دوسرا وہ خود بھی بیت الخلاء جانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی تقاضا آیا ہو، اب وہ کھڑا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ترتیب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک نے دوسرے کی پہنی، اس نے تیسرے کی پہنی، اس نے چوتھے کی پہنی، اور سارے ماشاءاللہ اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز، چھوٹی سی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ یہاں پر وہ حدیث یاد رکھیں کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ جب آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کی چیز آپ کی جگہ پر نہ ہو، کوئی آرام سے اٹھا کر لے جائے، تو اسی طرح دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کبھی کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن پتہ چلے گا جب آخرت کی عدالت میں اس طرح کے بہت لوگ کیس دائر کرنے والے ہوں گے۔ میں نے ایک حدیث کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے پاس مال پیسہ نہ ہو۔ فرمایا کہ آخرت کا مفلس کون ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ یعنی اللہ اور آپ جانے، ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا آخرت کا مفلس کون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ اب پہاڑوں کے برابر نیکیاں کامیابی سے وہاں لے جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شیطان ضائع کروا دیتا ہے، ریاکاری کے ذریعے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا وہاں، لیکن لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ آج تو یوم الحساب ہے، یوم الانصاف ہے، آپ ہمارا انصاف دلوائیے کہ یہ بندہ اس نے اتنی زیادتیاں کی، یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس نے جس کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے اتنی نیکیاں وہ آتا جائے اور اٹھاتا جائے۔ چنانچہ لوگ قطار بنا کر آنا شروع کریں گے اور اس کی نیکیاں اٹھانا شروع کریں گے، حتیٰ کہ نیکیاں اٹھاتے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ نیکیاں صفر ہو جائیں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں صفر ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا حق تو ملا نہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، جتنی اس نے زیادتی کی تھی تم پر اتنے اپنے حصے کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دو۔ اب اندازہ کیجئے کہ کسی شخص نے شراب پی تھی اس کے نامہ اعمال میں، کسی نے قتل کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں، کسی نے چوری کی تھی اس کے نامہ اعمال میں، کسی دوسرے نے زنا کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں۔ تو حدیث میں آیا کہ آخرت کا مفلس یہ شخص ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے، اسی لیے علماء نے اس پہ زور دیا کہ حقوق اللہ تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے حقوق بڑے ہیں، لیکن حقوق العباد بھی بہت بڑے ہیں کہ وہ بندے سے معاف کروانے۔ اور آخرت میں جب بندہ سمجھتا ہوگا کہ آخرت میں تو ایک ہی کرنسی چلنی ہے، نیکیوں کے علاوہ تو کوئی کرنسی وہاں چلے گی نہیں، نہ ہی وہاں سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگا، نہ کوئی پلاسٹک منی ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ ہے نیکیاں۔ اور جب بندہ خود پھنسا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں سے کوئی حساب کتاب لینا ہے، تو وہ بھلا اپنی نیکیاں چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے دنیا میں کوئی فقیر آدمی ہو، اس کو پتہ ہو کہ بھی اس کے کسی بندے نے 5 لاکھ روپے دینے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں 5 لاکھ لوں گا تو میری زندگی کے معاملات چلیں گے، تو وہ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے 5 لاکھ مجھے ادا کرو۔ اسی طرح آخرت میں جب کسی کو پتہ چل جائے گا کہ آج جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں، تو بتائیے بھلا وہ اس وقت کہے گا کہ اچھا چلو میں دل سے معاف کیا؟ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، میرے سر پہ بھی جہنم کی تلوار ہے،
ایسا نہ ہو کہ میں جہنم کے اندر پھینک دیا جاؤں، لہٰذا وہ ضرور نیکیاں آپ کے نامہ اعمال سے نکالے گا۔ اس لیے آج معافی مانگنا بھی آسان، اگلے کا معاف کر دینا بھی آسان، لیکن آخرت میں یہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خاوند بیوی کو دیکھے گا، پہچانے گا اور اس سے دور بھاگے گا، بیوی خاوند کو دیکھے گی، پہچانے گی، اس سے دور بھاگے گی۔ حتیٰ کہ ایک جگہ مکالمہ لکھا گیا کہ بیوی اور خاوند کی آپس میں ملاقات ہوگی میدان حشر میں، اور جو ہے وہ خاوند باقاعدہ اپنے احسانات گنوائے گا بیوی کو کہ دیکھو میں نے تمہیں زندگی بھر سکون سے رکھا، آرام سے رکھا، ساری زندگی کماتا رہا، تمہیں اچھا پہنایا، کھلایا، اچھا مکان دیا، احسانات گنوائے گا، اور وہ سب چیزوں کو تسلیم کرے گی، ہاں واقعی آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، ہمیشہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا۔ تو پھر وہ کہے گا کہ آج مجھے بس اتنا کر دو کہ اپنے نامہ اعمال سے کچھ نیکیاں دے دو۔ گویا وہ ان احسانات کا جو دنیا میں ہوئے تھے ان کا بدلہ مانگے گا کہ مجھے اپنی کچھ نیکیاں دے دو، میرا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ عورت آگے سے کہے گی کہ یہ نیکی اگر آپ دنیا میں مانگتے تو دینا بہت آسان تھا، لیکن اس وقت جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے، جس سچویشن میں آپ ہیں، میں بھی اسی میں ہوں، مجھے بھی ان نیکیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، نیکیاں نہیں دے سکتی۔ وہ میاں بیوی جن کا دنیا میں ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، وہاں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں ہر شخص خود غرض ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا، قرآن کے اندر آتا ہے، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھے گا، پہچانے گا، دور بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، پہچانے گا، دور بھاگے گا۔ نفسی نفسی ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اس لیے آج اللہ سے بھی توبہ کرنا آسان اور بندوں سے بھی معافی مانگنا اور توبہ کرنا آسان، آخرت میں یہ کام بڑا مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل اپنے گناہوں سے یعنی استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور لوگوں کی جو حقوق ہم سے تلف ہو جاتے ہیں اس میں ہم بندوں سے بھی ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں، ان سے بھی ایکسکیوز کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ ایک بہت بظاہر چھوٹا گناہ حقیقت میں بہت بڑا، غیبت، کہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور آپ وہ برائی جو اس میں ہے آپ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا۔ غیبت تو ہوتی وہ بات ہے جو واقعتاً آپ نے اس میں دیکھی، اگر وہ بات نہیں تھی پھر تو بہتان ہو جائے گا۔ یہ خود ایک بڑا گناہ ہے کہ ایک بندے میں کوئی عیب نہیں تھا اور آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فلاں عیب ہے، تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ غیبت تو کہتے ہیں ایک شخص میں وہ گناہ اور برائی واقعتاً پائی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے اسے اور آپ اس کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت جو ہے یہ اتنا برا یعنی فعل ہے کہ آخرت میں جس نے جس کی غیبت کی ہوگی اللہ فرمائیں گے یہ اپنی نیکیاں اس کو دے دے۔ اس لیے اگر کسی کی غیبت آپ سے ہو گئی ہے تو اس کی معافی کا بھی طریقہ یہ ہے، علماء نے اس کا آسان طریقہ بتایا کہ اگر آپ جا کے اس کو بتائیں گے بھائی آپ کو میں نے فلاں وقت میں آپ کا یہ عیب دیکھا تھا اور میں نے لوگوں میں بیان کر دیا، تو پہلے وہ اتنا ناراض نہیں تھا جتنا آپ ناراض ہوگا کہ اچھا تم نے میری باتیں پھیلائی ہیں، تو گریبان سے پکڑ لے گا۔ تو گئے تھے معافی مانگنے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس کا علماء نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ اس شخص سے جا کر ملیں اور جب علیحدہ ہونے لگے، مجلس ختم ہونے لگے، تو مطلقاً اسے کہہ دیں اچھا بھائی زندگی میں مجھ سے بہت ساری خطائیں ہو گئی ہوں گی، بہت سارے آپ کے حقوق تلف ہو گئے ہوں گے، تو زندگی میں مجھ سے جتنے بھی آپ کے حقوق تلف ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اگر اس نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کے حقوق معاف کیے تو اس میں غیبت کے بھی گناہ سب معاف ہو گئے۔ اس لیے انسانوں سے بھی مستقل معافی مانگتے رہنے چاہیے اور اللہ سے بھی توبہ استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور موت کے بعد ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، ادھر موت ہو اور ادھر ہمارے لیے عید جیسا خوشیوں کا دن ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کے ساتھ ملاقات ہو اور جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلے کی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف ہو کر توبہ کر کے اپنے دامن کو دھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔